زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لیے، زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لیے، تو آسمان سے اترا خدا ہمارے لیے، تو آسمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 4 سپٹمبر 2025 ہے، اور آپ کے سامنے یہ جو مناظر ہیں یہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو مائیں ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے ایک کھیلنے والی جگہ پہ کھلا رہی ہیں اور ساتھ اپنی گپ شپ چل رہی ہیں۔ زندگی کی جو میلے ہیں، زندگی کی یہ بھاگم دوڑ یا آپ کہہ لیں چہل پہل ہے، پوری کائنات میں اسی طرح چل رہی ہے۔ بے شک مذہب کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، لیکن یہ جو بچوں کا ماؤں کے ساتھ کٹھے نکلنا اور انجوائمنٹ، اور سامنے دیکھیں وہاں بھی ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ماں کی زیر نگرانی انجوائے کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا ایک ملک ایسا ہے، ایک دیش ایسا ہے جس کا جو 99% یا 90 سے زیادہ % لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں تمام دنیا کے لیے، اور نہ صرف انہوں نے انسانوں کو حقوق دلوائے ہیں بلکہ وہ جانوروں کا بھی حقوق کا خیال رکھنے والے نبی ہیں، اور سب سے عظیم اور نبیوں کے سردار ہیں، اور جو ان کی امت ہے وہ اس لحاظ سے باقی تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن جب ہم عملی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو بالکل اس کے برخلاف جو امت کے جو کارنامے ہیں، یہ جو کردار ہے، وہ اس دعوے کے بالکل مخالف ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہے، ان کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ صرف زبان کی حد تک ان کا یہ ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اگر عملوں کو دیکھا جائے وہ جو اسوہ رسول ہے اس کے بالکل مخالف وہ جو ان کی حرکات ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا۔ عذاب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ کوئی ایک پتا بھی نہیں ہلتا جس کی خدا کے علم میں نہ ہو، یا اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہل سکتی، کچھ واقعہ نہیں ہو سکتا اگر خدا تعالیٰ کی منشا یا مرضی ساتھ شامل نہ ہو۔ جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی قوموں کو ڈرایا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور تقوی اختیار کریں اور ظلم کرنا، مخالفت کرنا چھوڑیں، ورنہ خدا تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ ہم مسلمان بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو پھر یہ عذاب اترتے ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں۔ لیکن جب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو کردار ہے وہ بالکل ہی اس کے الٹ جاتا ہے جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اب کل رات کو میں نے ایک خبر پڑھی، اور خبر کی میں ہلکی سی جھلک بھی ساتھ ایڈ کر دوں گا کہ پاکستان میں
سارا پنجاب، اس سے پہلے سرحد اور اس کے بعد سندھ پانی میں بہہ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں۔ اچانک ایسے ایسے خاندان صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں جن کے 50 افراد تھے۔ اس سے زیادہ بھیانک حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ جس طرح ایک سانپ کو جب کہتے ہیں کہ عادت پڑ جائے ڈسنے کی، جو کہ اس کی یا جو ایک بچھو ہوتا ہے اس کی فطرت میں ڈسنا ہوتا ہے، پاکستان میں وہ لوگ جن کی پرورش ایسے لوگوں کی زیر سایہ ہوئی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب بدترین مخلوق کو ہم کس طرح سمجھتے اگر یہ حالات آج والے نہ ہوتے؟ بہت ساری احادیث میں کئی الفاظ اور بھی آتے ہیں مختلف حالات میں، لیکن ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن جب کچھ واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں عملی طور پہ، تو پھر ہم ان کو سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کس طرح وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ ابھی کل لاہور ننکانہ صاحب کے علاقے میں 2 احمدیہ مساجد کے جو مینار اور محراب غالباً شہید کیے گئے۔ ایک طرف پورا پنجاب پانی میں بہہ رہا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اے خدا ہمیں معاف کر دے، اے خدا ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اور دوسری طرف وہ بدبخت لوگ جنہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا انہی کاموں پہ مختص کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو عبادت کے لیے مساجد ہیں ان کو وہ کہتے ہیں یہ جی احمدیوں نے یہ مساجد بنائی ہوئی ہیں اور یہ مساجد نہیں ہیں، یہ کیا کیا وہ نام دیتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی نام لیتے ہوئے بھی مجھے وہ شرم آتی، وہ الفاظ دہراتے ہوئے کہ یہ ہے اس قوم کا معیار۔ مساجد کے مینار اور محراب، اور پھر پولیس کی نگرانی میں آ کے جب پانی ہر طرف بہائے لے جا رہا ہے ہر چیز کو، ان لوگوں کو احمدیہ مساجد جو ہیں وہ چبھ رہی ہیں اور وہ آ کے ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی یا غضب کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کرتا رہنا ہے، خدا بے شک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عقل اور فہم دے۔ وہ لیڈران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بدترین مخلوق ہیں یا ممبروں پہ سور اور بندروں کی مانند کہلائے گئے ہیں، ان کو تو عقل نہیں آنی کیونکہ ان کے لیے تو الفاظ موجود ہیں، لیکن قوم جو یہ الفاظ جانتی ہے وہ تو کم از کم یہ سمجھ سکتے ہیں، وہ تو یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کام وہ جو کر رہے ہیں، جب سے یہ کام بڑھتا جا رہا ہے خدا کا عذاب مزید ہر سال جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ کے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے۔ اگر یہ کام اسی طرح جاری رہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو مساجد ہیں یا پھر جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں جب ان کی قبروں کے کتبے ہوتے، اسی طرح جو بچے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے، ان کی تعلیم ان سے ان کو نکالنا کہ وہ احمدی ہیں، یا پھر ٹیچرز کو ڈسمس کرنا، پھر جابس کے لیے ان کو ان کی حق تلفی کرنی کہ احمدی ہیں اس لیے ان کو جاب نہیں دینی، پھر ان کے کاروباروں کا بائیکاٹ کرنا، ان سے سودا نہیں لینا، ان کو کوئی چیز نہیں دینی، یہ سارا کچھ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زیادتی قریش مکہ نے یا مشرکین نے کی تھی مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کر کے، وہ والی تصاویر آج کل نظر آ رہی ہے، اور خدا کا عذاب جو ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ قوم سننے والی سمجھنے والی نظر نہیں آ رہی۔ خدا ہی ہے کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے کہ یہ جو نئی جنریشن وہاں بڑی ہو رہی ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم جس نبی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کی تعلیم، ان کا اسوہ تو بالکل اور تھا، اس میں تو اس طرح کا ظلم، اس طرح کی زیادتی نہ اپنوں سے نہ دوسروں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ میں ساتھ ایڈ کر رہا ہوں چھوٹی ایک ویڈیو کی شکل میں اور تھوڑا
تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل یہ جو عذاب بڑھ رہے ہیں کیا ہے اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ اور ابھی انہوں نے کس طرف جانا ہے.